ایک پرائیویٹ آئی لینڈ جہاں صرف دولت جا سکتی تھی، ایک آدمی جس کا کوئی آفیشیل ڈگری نہیں پھر بھی بلینئرز کا دوست تھا، اور کچھ لڑکیاں جن کی آواز دنیا نے بہت دیر تک نہیں سنی۔ یہ کہانی ہے پاور کی، پیسوں کی، اور ان سچائیوں کی جو شاید کبھی پوری طرح سامنے نہیں آئیں گی۔ جیفری ایپسٹین، 1970s نیو یارک۔ جیفری ایپسٹین کسی رچ فیملی سے نہیں تھا، نہ ہارورڈ گریجویٹ تھا، نہ وال اسٹریٹ کا گولڈن بوائے، لیکن پھر بھی وہ سڈنلی مینہٹن کے ایلائٹ سرکلز میں گھس گیا۔ سوال یہ ہے کیسے؟ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا، پھر اچانک انویسٹمنٹ بینکنگ ورلڈ میں انٹری ملتی ہے، پھر الٹرا ریچ کلائنٹس ہینڈل کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ویزیبل ٹیلنٹ نہیں تھا جو ایکسپلین کرے کہ بلینئرز اس پر ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، ایکسیس، اور ایکسیس سے بنتی ہے پاور۔ 1990s تک ایپسٹین نے اپنی امیج بنا لی، فلن تھراپسٹ، سائنس سپورٹر، ایلائٹ انویسٹر۔ اس کی پارٹیز میں پولیٹیشینز، بزنس، اکیڈمکس سب نظر آتے۔ لوگ کہتے تھے جیفری نوز ایوری ون۔ اس کے فلائٹ لاگز میں ہائی پروفائل لوگوں کے نام ریکارڈ ہوئے تھے۔ یہ بات بعد میں کورٹ ڈاکومنٹس میں سامنے آئی۔ ان ناموں میں شامل تھے Stephen Hawking, Michael Jackson, and Naomi Campbell, who were also linked to Epstein. ان لوگوں نے کسی کرائم کا ایڈمٹ نہیں کیا، اور کورٹ میں ہر شخص کی انوالومنٹ لیگلی پروو نہیں ہوئی، لیکن پبلک سوال کرنے لگی، ایک کنوکٹڈ آفینڈر کے اتنے پاورفل دوست کیوں تھے؟ یہ کہانی اصل میں فلوریڈا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 2005 میں ایک 14 سال کی لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ اسے پیسے دے کر ان اپریشیٹ ایکٹس کروائے گئے۔ انویسٹیگیشن ہوئی، ملٹیپل ینگ گرلز نے سملر ایلیگیشنز دیے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے۔ 2008 میں ایپسٹین نے ایک کنٹروورشنل پلیا ڈیل سائن کی۔ اس ڈیل کے تحت وہ صرف 13 مہینے جیل گیا، ورک ریلیز ملتے رہی، اور فیڈرل چارجز ڈراپ ہو گئے۔ پبلک شوق میں تھی۔ لوگوں نے پوچھا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کیا اسے اتنی آسانی ملتی؟ یہاں سے ڈاؤٹ سٹارٹ ہوتا ہے، کیا پیسہ انصاف کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ کیریبین میں ایک پرائیویٹ آئی لینڈ جس کا نام تھا لٹل سینٹ جیمز، میڈیا نے اسے نک نیم دیا ہوا ہے پیڈوفائل آئی لینڈ کے نام سے۔ ایلیگیشنز کے مطابق یہاں ینگ گرلز کو لایا جاتا تھا، فلائٹس پرائیویٹ جیٹ سے ہوتی تھی۔ کچھ سروائیورز نے بعد میں کورٹ ٹیسٹیمونیز میں کہا کہ انہیں مینوپولیٹ اور ایکسپلائٹ کیا گیا۔ میں یہاں کلیئر کر دوں، یہ باتیں کورٹ فیلنگز اور وکٹم سٹیٹمنٹس پر مبنی ہیں۔ ہر ایلیگیشن لیگلی پروو نہیں ہوا، لیکن ٹیسٹیمونیز میں ایک چیز کامن تھی، پاور امبیلنس، ینگ ولنریبل گرلز اور سامنے $1 بلین انفلوئنس۔ جب پیسہ انسان کو انسان نہ سمجھے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایپسٹین اکیلا نہیں تھا، اس کیس میں ایک اور نام بار بار آتا ہے، گھسلینی میکسویل۔ وہ برٹش سوشلائٹ تھی، ایلائٹ بیک گراؤنڈ، ہائی سوسائٹی کنیکشنز۔ 2021 میں یو ایس کورٹ نے انہیں ملٹیپل چارجز میں گلٹی ڈکلیئر کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریفکنگ آف مائنرز۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ وہ الیگلی گرلز ریکروٹ کرتی تھی۔ یہاں سٹوری اور ڈارک ہو جاتی ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ اکثر ٹرسٹ کے تھرو ہوتی ہے۔ سپا جاب کا آفر، ماڈلنگ کا پرومس، فائنینشیل ہیلپ کا لالچ، اور پھر سائلنس۔ 2019 ایپسٹین پھر اریسٹ ہوتا ہے، اس بار فیڈرل چارجز پر۔ نیو یارک جیل، میڈیا فرینزی، سروائیورز فائنلی بولنے لگے، لوگ کہنے لگے ناؤ جسٹس ول ہیپن۔ لیکن پھر 10 اگست 2019 نیوز بریک ہوتی ہے۔ New documents show the FBI destroyed its master copy of surveillance video from the night Jeffrey Epstein died. جیفری ایپسٹین اپنی جیل سیل میں ڈیڈ ملا، آفیشیل رولنگ سوسائڈ۔ لیکن یہاں سے دنیا پھٹ جاتی ہے۔ سیکیورٹی کیمراز رپورٹڈلی مل فنکشنڈ، گارڈز الیگلی سو رہے تھے، ہائی پروفائل پرائزنرز اور مانیٹرنگ فیل ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، میمز، ہیش ٹیگز، کانسپریسی تھیوریز۔ لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی، ٹو مینی پاورفل پیپل ور کنیکٹڈ۔ سب سے ضروری چیز، پاورفل لوگ نہیں، پولیٹکس نہیں۔ کورٹ سٹیٹمنٹس میں کچھ سروائیورز نے کہا ان کی ایج 14 سے 16 سال تھی، انہیں مینیپولیٹ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ نارمل ہے۔ ایک سروائیور نے کہا I was a child and they were adult۔ یہ لائن ہی کافی ہے۔ ظلم کا مطلب صرف فزیکل نہیں ہوتا، سائیکولوجیکل ڈیمیج زندگی بھر رہتا ہے، ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے، بچپن چھین جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، انہیں لگتا تھا کہ ان کی آواز کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اگر ایپسٹین مر گیا تو نیٹ ورک کا کیا ہوا؟ کیا سب لوگ انوسینٹ تھے؟ کیا سب لوگ انوالوڈ تھے؟ سچ کیا ہے؟ کورٹ ڈاکومنٹس میں کئی نام آئے، لیکن ہر نام کا مطلب گلٹ نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ لائن، ایسوسیشن ڈز ناٹ ایکول پارٹیسپیشن۔ لیکن پبلک ٹرسٹ ڈیمیج ہو چکا تھا، لوگوں کا سسٹم پر بھروسہ کم ہو گیا تھا۔ ایک آئی لینڈ تھا،
ایک آدمی تھا اور کچھ بچیاں تھیں جنہیں دنیا نے دیر سے سنا. شاید ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ پورا سچ کیا تھا، لیکن ایک چیز کلیئر ہے، جب پاور اکاؤنٹیبلٹی سے بری ہو جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. دس از اونلی دی بگننگ. ایک پرائیویٹ جیٹ جسے میڈیا نے نام دیا دی لولیٹا ایکسپریس. ایپسٹین کا ایئر کرافٹ ان سالوں میں ہزاروں مائلز ٹریول کرتا رہا. فلائٹ لاگز بعد میں پبلک ہوئے اور ان میں کئی ہائی پروفائل لوگوں نے نام لسٹڈ تھے. یہاں پھر کلیئر کرنا ضروری ہے، فلائٹ لاگ میں نام ہونے کا مطلب ایلیگل ایکٹیویٹی کا پروف نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ تھا کس کیپیسٹی میں سفر کیا گیا اور کیا کسی نے دیکھا جو کبھی بتایا نہیں. پبلک کیوریوسٹی اور سسپیشن دونوں بڑھتے گئے. نیو یارک میں ایپسٹین کا 7 سٹوری مینشن تھا، ایک ایسا گھر جہاں رپورٹڈلی پولیٹیشینز، اکیڈمکس اور بلینئرز آتے جاتے تھے. انویسٹیگیشن نے بعد میں کہا کہ وہاں سے ہارڈ ڈرائیوز، سیڈیز اور ڈاکومنٹس ریکور کیے گئے. ہیومرز نے انٹرنیٹ بھر دیا. کیا پاورفل لوگ بلیک میل ہو رہے تھے؟ کیا ریکارڈنگ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ لیکن آفیشیلی کوئی پبلک پروف کبھی ریلیز نہیں ہوا جو ان رومرز کو کنفرم کرے. یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سٹوری ریئلٹی اور اسپیکولیشن کے بیچ لٹکتی ہے. 2021 گیسلینی میکسویل کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے. کورٹ روم میں سروائیورز ٹیسٹیفائی کرتے ہیں. انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کیسے ایلیگلی انہیں ریکریوٹ کیا گیا، انہیں مینیپولیٹ کیا گیا، انہیں پاورفل لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا گیا. میکسویل کو مینیپولیٹ کورٹس پر گلٹی ڈکلیئر کیا گیا، 20 سال کی سینٹینس. یہ مومنٹ وکٹمز کے لیے پارشل جسٹس تھا، لیکن پھر بھی سوال باقی رہا، کیا بس یہی 2 لوگ تھے؟ 2023 سے لے کے 2024 میں کورٹ ڈاکومنٹس کے کچھ پارٹس انسیل ہوئے. میڈیا فرینزی پھر سے شروع. کئی فیمس نام ڈاکومنٹس میں مینشن تھے. امپورٹنٹ ریمائنڈر، ڈاکومنٹ میں مینشن ہونا از ناٹ اکول ٹو گلٹ پروف ہونا. ایپسٹین کے سب سے بڑا مسٹری یہ تھا اس نے اتنے پاورفل لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیتا. کچھ لوگ کہتے وہ نیٹ ورکنگ جینیس تھا، کچھ کہتے وہ لوگوں کو لیوریج کرتا تھا، لیکن پروف لمیٹڈ. ایک چیز کلیئر ہے، وہ ایلائٹ سرکلز میں کمفرٹیبل تھا. یونیورسٹیز کا ڈونیشنز، سائنٹسٹ کے فنڈنگ، پولیٹیکل ایکسیس. ایک آدمی جس کا بیک گراؤنڈ انکلیئر تھا پھر بھی پاور ٹیبل پر سیٹ مل گئی. یہ چیز پبلک اور ڈسٹرب کرتی ہے. یہ صرف کرائم سٹوری نہیں تھی، یہ پاور ڈائنامک کی کہانی تھی. جب کوئی 14 سے 15 سال کی لڑکی کو بتاتا ہے کہ یہ نارمل ہے، تم اسپیشل ہو، کسی کو بتانا مت، تو ڈیمیج صرف ایک مومنٹ کا نہیں ہوتا، وہ زندگی بھر کا ٹراما ہوتا ہے. سروائیورز نے کہا انہیں لگتا تھا کوئی بلیو نہیں کرے گا کیونکہ سامنے بلینئرز تھے، اور جب سسٹم پاورفل لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے تو وکٹم کی آواز اور چھوٹی لگتی ہے. کچھ کریٹکس کا کہنا ہے کہ ارلی ایئرز میں میڈیا نے کیس کو اگریسیولی پرسیو نہیں کیا، لیکن انویسٹیگیٹ جرنلسٹ اسپیشلی میامی ہیرالڈ کی رپورٹنگ نے کیس کو ریوائیو کیا. اس رپورٹنگ کے بعد ہی فیڈرل چارجز دوبارہ آئی. یہ ریمائنڈر ہے، فری پاس کبھی کبھی جسٹس کا لاسٹ ہوپ ہوتی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے چینل کو سپورٹ کرو. بیل نوٹیفیکیشن آن کر لو تاکہ فیوچر ویڈیوز مس نہ ہو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کسی اور ٹاپک پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. تھینک یو فار واچنگ.